السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ ام المومنین اماں حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کی پیدائش 556 عیسوی میں اور وفات 619 عیسوی میں 30 اپریل کو مکہ میں ہوئی۔ آپ ایک معزز، مالدار، عالی نسب خاتون ہیں جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ آپ حسن و صورت، سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں پارٹنر قائم کیا اور اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو آپ علیہ السلام نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال تھی، جبکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، اور صرف ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی علیہ السلام کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ کا نام خدیجہ، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لبی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبد الدارین ابن قصا کے، جو ان کے ابن ام یعنی چچا زاد تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے یعنی ہاتھیوں والے سال سے 15 سال قبل ام المومنین اماں حضرت خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اگر بات کی جائے آپ کے نکاح کی، تو آپ کے والد نے ان کی صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بنت بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ اسی زمانہ میں حرب الفجار چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے بزنس کی، تو باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش یعنی ذریعہ تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہیں تھا، تاہم اپنے اعزاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھیں۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے۔ میرے پاس روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں
آپ کو اس کا مضاف یعنی دگنا دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے ان کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سالہ گزشتہ کے نفع سے زیادہ تھا۔ اگر بات کی جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بارے میں تو اماں خدیجہ کی دولت و ثروت، شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کر شام سے واپس تشریف لائے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے خدیجہ کے مکان پر آئے اور حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں، اور اس وقت جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے تھے اور اماں کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ یہ بعثت سے یعنی نبوت سے 15 سال قبل نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے 15 برس بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر مبعوث ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کا سب سے بڑا صدق دل سے کون فیصلہ کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا رویائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں تخص یعنی عبادت کرتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر اماں کے پاس تشریف لاتے، پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ سے کہا پڑھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا پڑھ، اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب کریم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ۔ لوگوں نے کپڑا اڑھایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر اماں سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھ کو ڈر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام متردد نہ ہو یعنی آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں فقیروں کے معاون ہیں، مہمان نواز ہیں، مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ اماں نے کہا اپنے بھتیجے کی باتیں سنو۔ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ آپ نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں،
جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہارے وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے آپ ماں کے فضائل و مناقب کی تو ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ آواز اماں خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدائے کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں سے فرمایا، باخدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک صفحے سے نمایاں ہیں۔ ابن حشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ ام المومنین اماں خدیجہ کے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی یعنی ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 64 برس 6 ماہ تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش اسی طرح دفن کر دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو قبر میں اتارا، اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا۔ وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس زمانہ میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ اگر بات کی جائے آپ کی اولاد کی تو اس میں آپ کی جو اولاد ہوئی ہے اس میں حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کو ابو القاسم کنیت کی جاتی ہے۔ صغر سنی میں یعنی چھوٹی عمر میں ہی آپ مکہ میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمہ زہرا بنت محمد ہیں۔ اس سب میں ایک سال کا چھٹا فرق ہے۔ خدیجہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا، یعنی صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت اماں خدیجہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب عقد میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم بن محمد کے سوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اماں کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اماں جیسا بننے کی اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ کے عقائد، آپ کی تربیت، آپ کے سلسلے اور آپ کے معاملات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔